آج 22 دسمبر ہے اور دن ہے جمعے کا. دو اہم ایشوز پر بات کرنی ہے. عمران خان صاحب کا ایک اور اہم پیغام جاری ہوا ہے, اس پر بات کریں گے, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں سیاسی لاشوں کی. سیاسی لاشیں اس وقت سولی پر لٹک چکی ہیں. سیاسی لاشوں سے مراد استحکام پاکستان پارٹی ہے. استحکام پاکستان پارٹی میں پہلے بھی ایک بار یہ مثال سنا چکا ہوں. سرائکی کی ایک مثال ہے, ضمیر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, ہمارے دوست ہیں, یہ نہیں کے علاقے کی ایک مثال ہے کہ انہوں نال کو یہ کھڑے دا تو وہ آدھی میں فرنٹ سیٹ پہ باغ بیساں, کہ اسے ساتھ کو نہیں لے کے جا رہا تھا اور وہ کہتی تھی کہ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوں گی. یہ بھی ایک ششکا ہوتا ہے ہمارے ہاں, پتہ نہیں آپ کے علاقے میں, مجھے نہیں پتہ. ہمارے علاقے میں یہ بڑا ایک ہوتا ہے کہ یہ جو ہائی ایسیں چلتی ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, اس میں فرنٹ سیٹ کا اپنا ایک ششکا ہوتا ہے کہ فرنٹ سیٹ پہ میں نے بیٹھنا ہے. اور مجھے یاد ہے ہم چوکازم سے بکھر آتے ہوتے تھے تو ہم اکثر دیکھتے تھے کہ چار اگر گاڑیاں ہائی ایس گاڑیاں لگی ہوئی ہیں, یعنی ایک نے جانا ہے, پھر دوسری نے, پھر تیسری نے, چوتھی, جیسے ان کا نمبر اڈوں کے اوپر ان کے نمبر طے ہوتے ہیں کہ 7:30 پہ یہ جائے گی, 45 منٹ پہ یہ جائے گی, 8 بجے یہ جائے گی, 8:15 بجے یہ جائے گی. تو کئی بندے صرف اس ٹور میں کہ میں نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا ہے, وہ چوتھی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے تھے, کیونکہ دوسری میں بھی فرنٹ سیٹ پہ 2 بندے بیٹھے ہوتے تھے, تیسری میں بھی بیٹھے ہوتے تھے, وہ چوتھی میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ جانا میں نے فرنٹ سیٹ پہ ہے. تو انہیں اسے ساتھ کو نہیں لے کے جاتا تھا, وہ کہتی تھی میں نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے. نون لیگ ان کو ایک ٹکر دینے کو تیار نہیں ہے, ایک سیٹ دینے کو تیار نہیں ہے. اور کل محمود مولوی صاحب نے بتایا کہ ہم نے 52 لوگوں کی لسٹ دی ہے. فردوس عاشق امان صاحبہ نے بتایا ہے کہ 40 MNA 70 MPA, 40 MNA 70 MPA. اگر کوئی پولیٹیکل سینس رکھنے والا یہ بات سنے گا تو اس کی کانوں سے دھواں نکلنے لگ جائے گا کہ پلے نہیں دھیلا تے کر دیے میلا میلا. مطلب آپ اپنی سیاسی اوقات تو دیکھیں کہ آپ 40 MNA اور 70 MPA مانگ رہے ہیں نون لیگ سے. لیکن نون لیگ کے ساتھ بھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ نون لیگ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کی کیا سیاسی اوقات ہے, تم تو شفاف الیکشن ہو جائیں تو ایک سیٹ نہیں تم جیت سکتے, تم تو کونسلر نہیں بن سکتے. سزا یافتہ مجرم اشتہاری فراری مفرور بھگوڑے کو جس طرح سے لائے, جیسے اس کو بری کرایا, جو کچھ کرایا, تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو اس نے دینا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی تو وہ علی جازب صاحب کا ایک شعر بھی ہے نا, جس کا ایک وہ ہے کہ خواہشیں تاوان مانگتی ہیں. میرے خیال اس کا پہلا ہے کہ جسم سے جان مانگتی ہیں اور خواہشیں تاوان مانگتی ہیں. تو خواہشیں پہ تاوان تو مانگتی ہیں, پہ تاوان تو دینا پڑتا ہے. آپ نے بننا بھی وزیر اعظم ہے, رسیدیں بھی آپ نے نہیں دیں, بری بھی آپ ہو گئے ہیں, پروٹوکول بھی آپ کو پرائم منسٹر کے مل رہا ہے, پورا سسٹم بھی آپ کے آگے لیٹا ہوا ہے, تو آپ نے پھر کچھ نہ کچھ تو پھر آپ نے بھی دینا ہوتا ہے. تو آپ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ نا بس چپ کر کے 40 سیٹیں دے دیں استحکام پاکستان کو. وہ آگے سے ذرا اوقات سے باہر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہم 40 نہیں دیں گے, تو طبیعت تو صاف ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سادہ اکثریت دی جائے, سادہ اکثریت بھی نہیں ملے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک بندوں کا منصوبہ ہوتا ہے, ایک اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کیا ہوگا, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کیا ہوگا. آج گو کہ میں لاسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آج کا دن بھی بڑا اہم ہے, آج کیا کیا ہونا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خبر سن کے کہ 70 MPA, کل میں نے ویڈیو کی تھی 52 کی فگر والی, اب دیکھیں کہ 40 MNA 70 MPA, مطلب کوئی تھوڑا سا بندہ وہ کر لیتا ہے. اور ان کے ساتھ ہوگا وہی کہ وہ, لیکن خیر وہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بالکل اس کا معمولی سا چودھری کا ملازم جو ہے وہ پہنچ گیا چودھری کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے, تو جب اس نے اس کو مار مار کے اینڈ پہ اس نے کہا تو پھر میں نہ ہی سمجھا. تو ان کے ساتھ خیر وہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سفارش تگڑی ہے اور نون لیگ کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ میں میاں جاوید لطیف بار کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کرنی, اپنا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی کسی کے ساتھ. لیکن فردوس عاشق امان صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب اگر یہ بیان دینا ہے کہ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی, تو وہ کہتی ہیں یہ بیان دے ایاز صادق, یہ بیان دے رانا سنولا, یہ بیان دے خواجہ سعد رفیق جو اس کمیٹی کے اندر ہیں, جو مل رہی ہے. تو اب میاں صاحب کھیل جو ہے نا وہ بگڑ رہا ہے مسلسل, اور کشن ٹائم کا بہت کم ہے, ٹائم بہت قریب آتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ آج جو ہے وہ 22 دسمبر ہو گئی ہے اور ان کو جو ہے وہ بڑے جلدی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنی سیٹیں استحکام پاکستان کو دے رہے ہیں. استحکام پاکستان والے تو کہہ رہے ہیں, اور یہی بات جاوید ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو نون لیگ کے یہ جو ڈرامے نظر آ رہے ہیں نا, یہ اس کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس والے, یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ڈرامہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کروڑوں روپیہ نون لیگ نے لیا ہے, کئی امیدواروں سے کروڑوں روپے لیے ہیں, 15 کروڑ بھی لیے ہیں, 16 کروڑ بھی لیے ہیں. ہمارے ایک دوست کی خبر ہے, وہ میں بتا نہیں سکتا کہ کس سے 15-16 کروڑ جو ہے وہ لیا ہے,
کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن 15-16 کروڑ لے کے بھی آپ سیٹوں سے انکار کر رہے ہیں، تو پھر آپ سیٹوں سے انکار کریں گے 15-16 کروڑ لے کر، تو پھر وہ لوگ بھی پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو پھر وہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے کروڑوں روپے ان سے لیے ہیں۔ تو نون لیگ بہت بری طرح پھنس گئی ہے، کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، طلال چودھری اس کی ٹکٹ کے لیے نون لیگ صحافی ونگ کے جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں صحافی نون لیگ نے، وہ ٹویٹر پہ کمپین کر رہے ہیں اور ٹویٹر ٹرینڈ بنوایا گیا ہے طلال چودھری صاحب کے حق میں۔ اگر طلال چودھری جیسے نون لیگی کو ٹکٹ ٹویٹر پہ صحافیوں کے ٹویٹ سے ملنا ہے، تو اس سے آپ انداز لگا لیں کہ نون لیگ کے اندر حالات کیا ہیں، اور وہاں پہ کس کو، ایک سیاسی لاش کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہے، کمٹمنٹ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جو سیاسی لاشیں ہیں نا، وہ سولی پہ لٹکی ہوئی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے نون لیگ۔ اب وہ نون لیگ کے در پہ سجدہ ریز بھی ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، کبھی پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی گریبان پکڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ایسی کی تیسی اچھا نہ دو، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں تم کیسے الیکشن لڑتے ہو اور تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو ایک عجیب سی نون لیگ کے لیے صورتحال ہے۔ نواز شریف کو ابھی تک جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اتنا کمزور کر کے لایا جائے گا کہ وہ سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے پائیں گے۔ ویسے تو وہ آج کل لے بھی نہیں رہے اپنی مرضی سے سانس، وہ تو پورا کنبہ جو ہے وہ شہباز شریف کے راستے پر چل رہا ہے، اور جو شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہیں وہ تو چاچے کو کراس کر گئی ہیں۔ بھتیجی تو اس راستے پہ ایسی چلی ہے کہ اس نے تو بڑے مارجن سے چاچے کو اور ساروں کو شکست دے دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہوتی ہے دوڑ، اس راستے پہ مجھے بھی آتا تھا یہ راستہ، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ آسان راستہ ہمیں آتا ہے، اور اس راستے پہ چلنا بڑا مشکل تھا۔ مریم نواز صاحبہ وہ کہتے تھیں آسان راستہ، لیکن اس راستے پہ مریم نواز صاحبہ کا چلنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ چلی ہیں، اور ایسی چلی ہیں کہ چاچے کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، اور چاچا تو اب نظر ہی نہیں آتا اس راستے کے اوپر۔ مریم صاحبہ اتنی آگے چلی گئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سیاسی لاشوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ جب 17 جولائی 2022 کو ہاری تھی کوئی 16-17 سیٹوں پر، تو نون لیگ نے اس وقت کہا تھا کہ ہماری سے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دیا تھا، ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دیا تھا اس لیے ہم ہار گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے جو ہے وہ رانا مبشر صاحب کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ جتنے ہمارے منحرف اراکین تھے قومی اسمبلی میں کوئی 20-22، وہ سب جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں نون لیگ کو، اور ہم سب پارلیمانی بورڈ میں پیش ہوں گے میاں صاحب کے سامنے۔ اچھا اب ادھر سے اور بھی بہت سی خبریں آ رہی ہیں۔ کل آپ نے عارف ملک صاحب کی خبر پڑھی ہوگی کہ وہاں بڑی گرما گرمی ہوئی ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ بڑی ان کی لڑائی ہوئی ہے، جو مخصوص نشستوں کے لیے خواتین جو ہیں وہ پیش ہوئی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے ٹکٹ تو دیکھیں دینے ہیں انہوں نے انہی خواتین کو جو رشتہ دار ہیں یا جو مریم نواز صاحبہ کے قریب ہیں، جو چاپلوسی کرتی ہیں، جو خوشامد کرتی ہیں، جو مریم نواز صاحبہ کے دیے ہوئے پرانے کپڑے پہنتی ہیں، اور انہی کو دینے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عارف ملک صاحب کی خبر ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پارلیمانی بورڈ کے سامنے انٹرویوز دینے والی 400 سے زیادہ خواتین جمع تھیں۔ لیگی خواتین میں سے ہر ایک نے پارٹی کے لیے اپنی قربانیوں اور دیا گیا وقت اور مشکل میں ساتھ چلنے کی داستانیں سنائیں، جن کی بنیاد پر لیگی خواتین جو ہے وہ تقاضا کر رہی تھیں کہ وہی مخصوص نشستوں کے لیے موزوں امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق اسی دوران لاہور کی لیگی ورکر مدیحہ نیازی اٹھی اور بولی کہ میں ایک ادنیٰ سی کارکن ہوں، میں کسی کی بھانجی بھتیجی اور نہ ہی میری کوئی سفارش ہے، اس لیے ہماری کوئی بھی بات نہیں سنی جاتی، قربانیاں دینے والی خواتین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مدیحہ نیازی نے شکوہ کیا کہ ہماری تو پوری بات بھی نہیں سنی جاتی، جس پر مریم نواز نے غصے میں کہا کہ آپ خاموش ہو جاؤ اور آرام سے بیٹھ جاؤ، دیگر خواتین کی بھی بات سننی ہے۔ مریم نواز کی اس ڈانٹ پر مدیحہ نیازی نے کہا کہ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں، اپنی قربانیاں بتانے آئی ہوں، باہر نکالنا ہے تو نکال دیں، میں اپنی بات پوری کروں گی۔ مدیحہ نیازی نے جب اپنی بات مکمل کر لی تو کئی دیگر خواتین بھی پارٹی کے لیے اپنی قربانیوں کی داستانیں سناتے ہوئے ابدیدہ ہو گئیں۔ اللہ اکبر، میرے تو اپنی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق اس ساری صورتحال سے پہلے پارلیمانی بورڈ میں بیٹھے سینئر رہنماؤں نے کچھ خواتین کے کام کی تعریف کی، جن میں حنا پرویز بٹ، صبا صادق، عظمہ بخاری شامل ہیں۔ جب ان خواتین ورکرز کے کاموں کو سراہا گیا تو مخصوص نشستوں کے لیے آنے والی ایک خاتون نے اٹھ کر کہا کہ حنا پرویز بٹ کی پارٹی کے لیے کیا قربانی ہے۔ خاتون نے کہا کہ ہم تو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑی رہیں، عدالتوں کے چکر لگائے، نیب کے باہر موجود رہیں، قائدین کے لیے نعرے لگائے، اس دوران ہمیں دھکے مارے گئے، لیکن ہم پارٹی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ بتایا جائے کہ حنا پرویز بٹ کی پارٹی کے لیے کیا خدمات ہیں، یہ تو صرف برانڈڈ کپڑے پہن کر اور اچھے میک اپ کر کے آ جاتی ہیں، ان کی تو کوئی خدمات نہیں ہیں۔ خاتون نے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ جب قائدین عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو یہ کتنی بار عدالتوں میں آئی تھیں حنا پرویز بٹ، ہم غریب کارکن تو وہاں موجود رہیں، ہمیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ خاتون نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی وہ مقام دیا جائے جو برانڈڈ سوٹ پہننے والوں کو مل رہے ہیں۔ اس دوران
تہمینہ دولتانہ کا بھی مریم نواز کے ساتھ مکالمہ ہوا. تہمینہ دولتانہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ پارٹی کے لیے آپ کی کیا خدمات ہیں, علاقے کی کہانیاں نہ سنائی جائیں, جس پر تہمینہ دولتانہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں, عمر کے اس حصے میں کیا کام کروں, آپ چاہتی ہیں میں مر جاؤں. اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے نواز شریف کو مداخلت کرنی پڑی اور کہا کہ آپ خواتین ہماری طاقت ہیں. ویسے میاں صاحب خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں, جس طرح کے گھٹیا کمنٹ انہوں نے خواتین کے بارے میں کیے ہیں وہ پاکستان کے کسی سیاستدان نے آج تک نہیں کیے. نواز شریف نے خواتین سے کہا کہ آپ کی وجہ سے پارٹی آگے بڑھ رہی ہے, آپ سب ہمارے لیے قابل احترام اور قابل فخر ہیں, آپ کی وجہ سے ہم سب لوگ اسمبلی میں گئے, آپ پارٹی کا اثاثہ ہیں. لیکن یہ نہیں بتایا کہ ٹکٹ آپ میں سے کسی کو نہیں ملے گا, مخصوص نشست نہیں ملے گی, وہ انہی کو ملے گی جو درباری اور وہ سارے معاملات ہیں. اچھا اب آ جائیں جناب عمران خان صاحب کا ایک بہت امپورٹنٹ, عمران خان صاحب کا جو ہے وہ پیغام تحریک انصاف کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. پہلے یہ تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ ایک بہت اہم پیغام عمران خان صاحب کا آنے والا ہے. اب پیغام یہ آیا ہے عمران خان کا جیل سے جو جاری کیا گیا ہے کہ اگر صورتحال اسی طرح رہی تو IMF کے ساتھ پاکستان کا پروگرام نہیں چل پائے گا. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے IMF پروگرام خطرے میں ہے. IMF پروگرام کے لیے تعاون کی یقین دہانی واضح طور پر صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی. آگے لکھا گیا تحریک انصاف کی جانب سے کہ ناحق قید بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ڈھیالہ جیل سے خصوصی پیغام. عمران خان نے کہا ہے کہ ملک و قوم کی خدمت کی ایک پوری تاریخ رکھنے والے محب وطن شہری کے طور پر اپنے وطن کی صورتحال پر نہایت فکر مند اور تشویش میں مبتلا ہوں. پاکستان کو جس جانب دھکیلا جا رہا ہے وہ سراسر تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. مقتدرہ اور عدلیہ میرے یا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی اور فوری زد پہلے سے کمزور معیشت اور IMF کے ساتھ ہمارے معاملات پر پڑے گی. IMF سے تعاون کا وعدہ صاف شفاف انتخابات سے مشروط تھا. قومی انتخابات ملک کو سیاسی اور معاشی بحرانوں سے نکالنے کا بیش قیمت موقع ہے. صاف شفاف انتخابات سے ملک میں اس سیاسی استحکام کا دروازہ کھلے گا جو معاشی استحکام و ترقی کے لیے ناگزیر ہے. تحریک انصاف کے امیدواروں کی غیر قانونی پکڑ دھکڑ, ان سے کاغذات نامزدگی چھین کر اور انہیں ہراساں کر کے ہمیں انتخابات سے باہر کرنے کی ظالمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں. وفاق کی علامت اور ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو جبراً انتخابات سے باہر کر کے سیاسی استحکام کو تباہ و برباد کرنے کی مجرمانہ کوششیں کی جا رہی ہیں. سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں معاشی استحکام کی توقع ممکن نہیں, جس سے IMF پروگرام کی کامیاب تکمیل کے مواقع کم سے کم ہوتے جائیں گے. جمہوریت عوام کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنی رائے کے اظہار اور حکومت کے انتخاب کا موقع فراہم کرتی ہے. پچھلے 20 ماہ کے دوران بنیادی آئینی حقوق کی بدترین پامالیوں, ناکام ترین حکومتوں کی تباہ کن معاشی اور انتظامی پالیسیز اور شہری اور سیاسی آزادیوں کے سلب کیے جانے پر عوام شدید غم و غصے کی حالت میں ہے. آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوری اقدار پر کامل یقین رکھنے والی جماعت کے طور پر تحریک انصاف نے عوام کے غصے کو پرامن سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے دستوری طریقے سے سنبھالا اور ملک کو انتشار سے بچائے رکھا. آزادانہ, منصفانہ, غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے عوام کو اپنے جذبات کے آئینی اظہار کا موقع نہ دیا گیا تو اس کے نہایت مہلک نتائج برآمد ہوں گے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کون سمجھائے اور بتائے, یہ بات اس میں نہیں لکھی ہوئی. تو ظاہر ہے قاضی صاحب انصاف پر تل چکے ہیں کہ میں نے ہر صورت میں انصاف کرنا ہے, اور پتہ نہیں اس انصاف جس پہ وہ تلے ہوئے ہیں اس کی تعریف کیا ہے, وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے. تو یہ جناب حالات ہیں, یہ صورتحال ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی لاشوں کا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا بنے گا. وہ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں, انتظار کی سولی پر لٹکے ہوئے ہیں, اور ان کی سانسیں جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ کیا ہیں, مطلب ایریگولر ہوئی ہیں, دل کی دھڑکنیں ایریگولر ہیں کہ نون لیگ ہمارے اوپر ہمیں جو ہے وہ بھیک دیتی ہے نہیں دیتی, ہمیں اپنی گود لیتی ہے نہیں لیتی. تو بہت پریشان ہیں سیاسی لوٹے اور سیاسی لاشیں, کیونکہ وہ سیاسی لاشیں ہیں اور سیاسی زندہ لاشیں چلیں کہہ لیں. وہ جو عمران خان نے ایک بار کہا تھا یہ سیاسی زندہ لاشیں ہیں, اور ان لاشوں کو سیاسی طور پر انہوں نے جو ہے وہ جانا ہے, انہوں نے فارغ ہونا ہے, کیونکہ ان کو نون لیگ نے ٹکٹ دے بھی دیے تب بھی تباہی اور بربادی ہے, نہ دیے تو پھر تو ویسے ہی ان کی چھٹی ہو جائے گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.